آج تو کچھ عورتیں اپنے شوہر کو دیکھتی کہ ماں کا زیادہ سنتا ہے، ماں کے کہنے میں زیادہ رہتا ہے، تو عورتیں ناراض ہو جاتی کہ تم تو وہ امی کا زیادہ سنتے، امی کا زیادہ سنتے، امی کا زیادہ۔ اور کچھ ناہنجار مرد اپنی بیوی کی اس محبت میں آ کر اپنی ماں کا سننا بند کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ کئی گھر وہ بھی ہے کہ جنہوں نے بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کو ٹھوکر لگا دی۔ کئی مرد وہ بھی ہے، کئی مرد جو مرد کہنے کے لائق نہیں ہے، جنہوں نے اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کو ٹھوکر لگا دیا، جنہوں نے اپنی بیوی کے لیے اپنے باپ کو ٹھوکر لگا دیا۔ نادانوں، کیا نہیں جانتے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں، عام مومن کی بات نہیں ہے، صحابی کی بات ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، عرض کیا حضور وہ فلاں مسلمان جو ہے نا وہ وقت نزا میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے۔ حضور وہ ساری گفتگو تو کر لیتا ہے، وہ ساری بات چیت تو کر لیتا ہے، لیکن آقا جب اسے کلمے کی تلقین کی جاتی ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، میرے آقا وہ کلمہ پڑھنے سے عاجز رہ جاتا ہے۔ حضور وہ کلمہ پڑھ نہیں پاتا، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے برجستہ ارشاد فرمایا، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ گویا حضور کی نظر میں موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کا پہلا ریزن نماز کا نہ پڑھنا۔ حضور فرمایا کیا نماز پڑھتا؟ حضور نماز کا پابند تھا۔ میرے آقا نے دوسرا سوال قائم کیا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا حضور ہے۔ کہا اس کی ماں سے میری ملاقات کرائی جائے۔ چنانچہ حضور نے ملاقات کی اور اس خاتون سے پوچھا، کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ اس خاتون کا حضور میں ناراض ہوں۔ حضور نے کہا بس اس کی ماں کی ناراضگی کا یہ سبب ہے کہ خدا نے موت کے وقت کلمے کی توفیق چھین لی، اس لیے کہ ماں باپ کو ستانے والا مرتے وقت کلمہ پڑھ نہ سکے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا معاف کر دے، کہ حضور معاف نہیں کروں گی۔ حضور فرمایا ناراضگی کی وجہ تو بتاؤ، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرتی حضور میں کوئی مشورہ دیتی اور اس کی بیوی کوئی مشورہ دیتی تو میری بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا، میرے مشورے سے زیادہ بیوی کے مشورے کو اہمیت دیتا تھا، بس اس بنیاد پر میں ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا تیری ناراضگی اس کو جہنم میں لے جائے گی، اس کو جہنم تک پہنچا دے گی، معاف کر دے۔ حضور معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لکڑیاں لائی جائے۔ اب چونکہ ماں تھی نا، چاہے کتنا بھی رلایا دکھایا ستایا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے سینے میں جو دل ہوتا ہے اس کی مثال کسی اور دل میں مل نہیں سکتی۔ بیوی بھی محبت کرتی ہے، مگر دیوانوں جان لو بیوی کی محبت میں ایک مطلب ہوتا ہے، بیوی کی محبت میں ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر بے لوث محبت، بے مطلب محبت کسی کی ہوتی ہے تو وہ ماں کی محبت ہوتی ہے، بیوی کی محبت میں مطلب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لکڑیاں لائی جائے۔ عرض کرتی حضور لکڑیاں کس لیے؟ کہا کہ لکڑیاں آگ لگا دوں گا اور آگ لگا کے اس کو جلا دوں گا۔ کہا حضور ایسا نہ کریں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تو نہیں معاف کرے گی تو ویسے بھی اس کو جلنا ہے، تو وہاں جلنے سے پہلے اس کو یہاں جلا دیتا ہوں۔ دل تھا ممتا بھرا، پسیج گیا آنکھوں میں آنسو۔ حضور میں اس تکلیف میں اپنے بیٹے کو گرفتار ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، حضور میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ یہاں معاف کیا، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ اب آپ دیکھیں اور غور کریں، آج لوگ بیویوں کی محبت میں ماں کو ستا رہے ہیں۔ اب تو اولڈ ہاؤس قائم ہو چکے ہیں، اپنے ماں باپ کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لوگ کچرا تصور کر رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ لوگ جنہوں نے بیوی کی محبت میں آ کر اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا یا خود ماں باپ سے دور ہو گئے،
اگرچہ ان کو بنگلہ مل گیا ہوگا یا دنیا کی راحتیں مل گئی ہوگی، سنو سب مل گیا، لیکن جنت ان سے دور ہو گئی، جنت ان سے دور ہو گئی۔ اس لیے کہ حضور نے جنت بنگلے میں ہے یہ نہیں کہا، کہا تو یہ کہا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو اگر تمہاری جنت شوہر ہے تو شوہر کی جنت بھی تو اس کی ماں ہے۔